الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے احکام بندے کی طرف آتے ہیں، ان سارے احکام کا اصل مقصد اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کرنا ہے۔ ساری عبادات کا خلاصہ یہی ہے، اور ساری اطاعت کا کمال یہی ہے کہ آپ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کریں۔ بندے کے اندر دو قسم کی چاہتیں ہوتی ہیں۔ کچھ چاہتیں انسان میں فطری ہیں، اور کچھ چاہتیں انسان کے اندر اس کی اپنی خواہش کی چاہتیں ہیں۔ دو قسم کی چاہتیں اللہ انسان میں رکھی ہے۔ ایک فطری تقاضے ہیں، جن کا چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ ایک خواہشات ہیں کہ جن کا چھوڑنا آسان بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے دو قسم کے جذبے انسان میں رکھے ہیں، ایک اچھے کام کا جذبہ، ایک برے کام کا جذبہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اطاعت میں دونوں طرح آزمانا چاہتے ہیں۔ برا جذبہ بھی قربان کر کے دکھلاؤ، اچھا جذبہ بھی قربان کر کے دکھلاؤ۔ یہ سارے احکام محض امتحان کے لیے ہیں کہ یہ اپنی چاہت کو ہماری چاہت پر کتنا قربان کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری بات یاد رکھیے گا، عبادات کا کمال عبادات پر مداومت نہیں ہے۔
کرتے تھے، اس لیے کہ منافقین کے نزدیک مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے لیے ان اعمال کا کرنا لازم سمجھا جاتا تھا جو اعمال مسلمان کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی حکم اور کوئی امر حالات کے، طبیعت کے، ماحول کے خلاف آ جائے تو اس امر سے منافقین کتراتے تھے۔ وہ یہی کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ اس عمل سے کترایا کرتے ہیں۔ سنو غور سے بات، میں پہلی بات اب کہ اللہ رب العزت مسلسل عمل کرنے والوں کے عمل کا امتحان لیتے ہیں۔ عمل کا امتحان یہ نہیں ہے کہ یہ عمل کر رہے یا نہیں کر رہے، عمل کا امتحان یہ ہے کہ اگر ہم انہیں کوئی نیا حکم دے تو پورا کرتے یا نہیں کرتے۔ اس میں سب سے پہلا امتحان ملائکہ کا ہو، فرشتوں، پہلا امتحان فرشتوں کا ہے۔ یہ کہ فرشتوں کی تو بے شک صفت یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو کہا جاتا ہے اسے کرتے ہیں اور اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے پہلا امتحان فرشتوں کا لیا۔ اللہ کی مقرب مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والی مخلوق ہے۔ آسمانوں میں کوئی ایک بالغ جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ عبادت مشغول نہ ہو، بلکہ ان کے بوجھ سے آسمان اس طرح چرچراتا ہے جس طرح آپ کی چارپائی بوجھ پڑنے سے آواز کرنے لگتی ہے، اس طرح آسمان کے اندر، آسمان پر بوجھ ملائکہ کا اتنا ہے ان کی عبادت کا۔ اللہ اتنا ہے۔ لیکن اللہ نے امتحان لیا اور امتحان ایسا لیا کہ ان کو یہ حکم دیا اچانک کہ آدم کو سجدہ کریں۔ آدم کو سجدہ کریں۔ سوال اس بات کا ہے یہاں کہ آپ عمل کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے اپنی حیثیت کا بننا نظر آیا یا اپنی حیثیت کا مٹانا نظر آیا؟ اگر عبادت سے بندے کی حیثیت بنتی ہے تو آگے جا کر نافرمان ہو جائے گا، اور اگر عبادت کرنے سے حیثیت مٹتی ہے تو آگے اگلا حکم میں بھی اطاعت کرے گا۔ میں بہت اہم بات کرتا ہوں، اگر عبادت قبول ہے اور عبادت سے اطاعت کا مزاج بن رہا ہے تو بندہ اگلا حکم اس خیال سے پورا کرے گا کہ اب تک یہ کہا تھا کرنے کے لیے، اب یہ کرنا ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت فرشتوں کی عبادت میں اور اضافہ کر دیتے تو فرشتوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ابلیس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس۔ اس کا کہنا یہ تھا